اچھا سر، اب یہ ہے کہ سوالات پہ میں آ جاتا ہوں. جی جناب. پہلا سوال سر یہ ہے کہ مفتی ڈاکٹر عثمان الخمیس صاحب جو بہت بڑے سنی مناظر ہیں، سلفی ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک سوال انہوں نے پیش کیا ہے، یہ جو 12 خلفاء قریش میں سے ہونے والی حدیث کے حوالے سے انہوں نے اس پہ مختلف اعتراضات اٹھائے. انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ٹرم ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اماموں کی ہوتی نا، تو ایک تو وہ یہاں لفظ امام کا استعمال کرتے، دوسری چیز وہ یہ کرتے کہ وہ کلیئر بات فرماتے کہ علی کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی نہ کہتے بنو ہاشم میں سے ہوں گے. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 15 منٹ کی تقریر کی. وہ کہتے ہیں جی اس میں تو بے شمار ہی قبائل آ جاتے ہیں، قریش میں تو اتنے قبائل آ جاتے ہیں کہ بہت ہی کنفیوژن ہے. تو ایک انہوں نے یہ بات کی، دوسری انہوں نے یہ دلیل دی کہ شیعہ خود یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو اس دور میں نعوذ باللہ شیعہ کے بقول تو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ائمہ تو کبھی بھی خلافت انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی یا نہ ان کو ملی ہی نہیں. شیعہ اسی بات کا تو وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی. سوائے مولا علی علیہ السلام کے وہ بھی شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں حدیث میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اسلام اس میں طاقتور ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم اگر اہل سنت کو آپ یہ الزامی جواب دیتے ہیں نا کہ اہل سنت خلیفہ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بتا سکتے ہیں لیکن بتانا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اس کی مثال دی کہ یہ رسول پاک نے خبر دی ہے، یہ کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا. اگر ہم یہ کہہ دیں اہل سنت ان کے بقول، عثمان الخمیس صاحب کے بقول کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے 12 خلیفہ کون ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غیبی خبر ہے. اگر آپ سے نے اسپیسیفکلی بتانا تھا بتاتے کہ یہ حضرت مولا علی السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور امام حسن کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، امام حسین کی اولاد میں سے، شک ہی ختم ہو جاتا. اس کا آپ کائنڈلی جواب دیں. جی دیکھیں ہمارا جو ہے یہ 12 امام ہوں گے، یہ 12 امام ہوں گے. دیکھیں آپ کے مذہب میں جو آپ کی مذہب جو ہمیشہ سرکاری مذہب رہی ہے نا، اور آپ کے محدثین ہمیشہ سرکاری مذہب کے تابع رہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، اس کے بعد یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس. تو آپ کے مذہب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، لازمی بات ہے آپ صحیح کر رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے پاس 12 امیر ہوں گے، اسلام کی عزت ان سے ہوگی. تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے تو ان کو زیادہ توضیح دینی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بےہودہ بات کریں جس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے شان کے بالکل خلاف ہے. ایک شخص جو اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اسی امت میں امامت کے مسئلے پہ نزاع ہوگا، اور وہ امامت کے مسئلے پہ بات کرے اور پھر ایسی بات کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. تو ضرور اس حدیث میں تقطیع ہے، اس حدیث میں بعض باتوں جو ضروری باتیں اس کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ قریش میں سے ہوں گے نا. قریش میں تو کون آ جاتے ہیں؟ بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، بنی امیہ آ جاتے ہیں. جتنے خلفاء ہیں وہ قریش میں سے تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سے، اور قریش میں اور بھی بہت سارے قبائل ہیں. اگر انہوں نے واقعاً ہدایت کرنی ہے امت کی تو ان 12 اماموں کے نام بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 12 ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کے انہوں نے نام بتائے. میں بھی ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کتاب ہمارے بہت بڑے محدث ہیں 4 صدی کے، ابو القاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور یہ سب احادیث و مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنی محدثین سے، جماعت مخالفین کے محدثین سے میں نے نقل کیا. یعنی اس زمانے میں یہ جاتے تھے، اس زمانے میں یعنی وہ 4 صدی کی ابتدا، مثلا ترمذی اور کچھ عرصے بعد، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن جریر طبری جیسے لوگوں کے کچھ عرصے بعد، اس وقت کا علاقہ زمانہ تھا. حاکم کے زمانے سے کچھ پہلے، حاکم مستدرک حاکم، جو مختلف شہروں میں لوگ سفر کرتے تھے حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے جمع کیے وہ احادیث مخالفین کے محدثین سے، جن میں 12 اماموں کا ذکر ہے. تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں کہ جن میں 12 امام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسماء کے ساتھ ذکر کرتا ہے. مثلا یہ اس کتاب میں، معاف کیجیے گا، یہ کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے بھائی؟
یہ صفحہ نمبر بنتا ہے 81، کیونکہ 82 ہے تو اس سے پہلے 81. ما جاء عن عبداللہ بن مسعود فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر. عبداللہ بن مسعود کی روایتیں تو اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. پھر آگے جا کر اگلے صفحے میں اس کی روایت پڑھتے ہیں آپ کو لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا. یہ آگے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں. 9 من صلب الحسین علیہ السلام، ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگی. والتاسع مہدیہم، ان کا امام حسین علیہ السلام کا جو 9واں بیٹا ہوگا وہ مہدی ہوگا. اچھا پھر آگے اللہ بلا کرے کہ مسروق کہتا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ نعرض مصاحفنا علیہ، ہم ان کو ہم نے قرآن کی کاپیاں بنائی تھی تو دکھاتے تھے ان کو تصحیح کے لیے کہ بھئی قرآن کی یہ کاپی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ان کو دکھاتے تھے. اذ یقول له فتى شاب، اس وقت ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا عبداللہ سے هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده خلیفہ. اس نے عبداللہ سے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود، آپ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ وصیت کی ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا انک لحدث السن وان هذا شیء ما سألنی عنہ احد. اس نے کہا آپ تو ایک نوجوان آدمی ہیں، بھلے نوجوان آدمی ہیں، آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے یہ سوال. اس نے جواب دیا نعم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی عہد الینا انه یکون من بعده 12 خلیفہ، اس کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، بعدد نقباء بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل جو وبعثنا الیہ فیہم 12 نقیبہ، ان میں 12 نقیب ہم نے مبعوث کیے ہیں. اچھا میں آپ کو مزید احادیث دکھاؤں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام بتاتے ہیں. یہ حدیث ہے ابو سعید خدری سے. اگلا باب ہے ابو سعید خدری سے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول للحسین علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا انت الامام، تم امام ہو، وابن الامام، ابن الامام، امام کا بیٹا بھی ہو، واخ الامام، اور امام کا بھائی بھی ہو، یعنی آپ کا باپ بھی بھائی، آپ کا خود بھی بھائی اور آپ کے بھائی بھی بھائی. 9 من صلبک ائمۃ ابرار، آپ کی نسل سے 9 ائمہ ابرار آئیں گے. والتاسع قائمہم، ان کا جو 9واں ہوگا ان کا قیام کرنے والا ہوگا. اچھا کتاب میں ہر صفحے میں روایت ہیں. فرض کریں یہ روایت ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھلے روایت ہے. عامش عطیہ ابو سعید خدری سے یقول الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے. 9 من صلب الحسین، ان میں سے 9 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ہوگا. تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9واں جو ہوگا ان کا قائم ہوگا. اچھا میں ایک حدیث آپ کو عبداللہ بن عباس کی دکھاؤں، اور میں آپ کے سوالات نہیں بولے، میں ان کے سوالات کا جواب دے دوں. آپ کے جو بقیہ اس نے کہا عثمان الخمیس نے بولا، اور عثمان الخمیس جو ہے میں نے کئی سال پہلے ان کو بہت دفعہ دعوت دی مناظرے کی، اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. یہ اور روایت دیکھیں. اچھا یہ وائلہ ابن اسقر روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے، دخل جندل ابن جناد الیہودی من خیبر، یہودیوں کا کوئی عالم آیا تھا خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا محمد اخبرنی عما لیس للہ، اس نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے متعلق. اچھا ان کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں وقت لگ جائے گا. اس کے بعد اس جندل نے کہا یا رسول اللہ انی رأیت البارحہ فی النوم موسیٰ بن عمران، اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے کل رات کو موسیٰ بن عمران کو خواب میں دیکھا. فقال لی یا جندل اسلم علی ید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ بن عمران نے مجھے کہا تھا خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ادھر مدینے جاؤ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ، اور واستمسک بالاوصیاء من بعدہ، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کرو. اچھا تو میں مسلمان تو ہو گیا کیونکہ وہ شہادت اس نے پڑھ لیا تھا، اس نے اسی جملے سے پہلے اس نے شہادت پڑھی تھی. فقد اسلمت ورزقنی ذلك فاخبرنی بالاوصیاء بعدک لاتمسک بهم، تو میں تو مسلمان تو ہو گیا، آپ کے ہاتھ پہ میں نے شہادتین پڑھی، اب مجھے بتائیں آپ کے اوصیاء کون ہیں کہ میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خواب میں مجھے کہا کہ ان کی میں اتباع کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جندل اوصیاء من بعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل، میرے اوصیاء میرے بعد 12 ہوں گے جیسے کہ نقباء بنی اسرائیل 12 تھے، کانوا 12 وہ 12 تھے. اچھا فقال یا رسول اللہ کلہم فی زمان واحد، یا رسول اللہ وہ سب ایک زمانے میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لا ولکنہم خلف بعد خلف، فرمایا کہ نہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، ایک نسل دوسرے کے بعد. فإنک لن تدرک منہم الا 3، تم ان میں سے صرف 3 کی ملاقات کرو گے. قال فسمہم لی یا رسول اللہ، ان کے نام مجھے بتاؤ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ستدرک سید الاوصیاء، تو دیکھے گا، ملاقات کرے گا سید اوصیاء سے، ووارث الانبیاء وابا الائمہ، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعدی، ثم ابنہ الحسن، اس کے بعد اس کے بیٹے حسن، ثم الحسین، فاستمسک بہم من بعدی صلوات اللہ علیہم، میرے بعد ان کی اتباع کرنا، ولا یغرنک جہل الجاہلین، اور جاہلوں کی جہالت، گمراہوں کی گمراہی تجھے گمراہ نہ کرے۔ فإذا كانت وقت ولادة ابن علی ابن الحسین سید العابدین یقضی اللہ علیک، جب ان کے بیٹے کی ولادت آئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ وَيَكُونُ آخِرُ ذَلِكَ مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةٌ مِّن لَبَنٍ تَشْرَبُ، اور تیرا آخری جو شربت ہوگا دنیا سے جو پیو گے وہ دودھ ہوگا، یا لبن اس کو بھی بولتے ہیں، لسی کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہکذا وجدت فی التوراۃ ایلیا یقتو شبرا و شبیرا فلم اعرف اسامیہم، اس نے کہا کہ اسی طرح ان کے نام تورات میں بھی تھا، ایلیا، یقتو، شبر، شبیر، لیکن میں ان کے اسامی کو نہیں جانتا تھا۔ فکم بعد الحسین من الاوصیاء وما اسامیہم، حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد کتنے اوصیاء ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ من سلب الحسین، ان 9 امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، المہدی منہم، مہدی ان میں سے ہیں۔ فاذا انقضت المدۃ الحسینی قام الامر بعدہ ابنہ علی، امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی، ان کا لقب ہوگا زین العابدین، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کا لقب ہوگا الباقر، ان کے محمد کے بعد سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے جعفر علیہ السلام، ان کا لقب ہوگا الصادق، ان کے بعد جعفر علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ یدعا بالکاظم، ان کا لقب ہوگا کاظم، اور جب امام کاظم علیہ السلام کی مدت پوری ہوگی تو ان کا بیٹا علی، ان کا نام ہوگا علی ہوگا، ان کی لقب ہوگا رضا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی کے بعد ان کا بیٹا محمد یدعا بالزکی، ان کا لقب ہوگا جواد زکی، ان کے بعد ان کا بیٹا محمد کے بعد ان کا بیٹا علی، اور ان کا لقب ہوگا النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حسن، پھر امام ان کا غائب ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ هو الحسن، بلے هو الحسن یغیب عنہم، اس یہودی نے پوچھا کہ کیا وہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے جو غائب ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن ان کا بیٹا غائب ہوگا، پھر وہ بقیہ مزید ہے۔ بہرحال اس طرح کے احادیث بہت ہیں۔ تو یہ وہ جو عثمان الخمیس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا اس نے، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے، کہ وہ ایک غیر مفید بات، ایک مبہم بات، کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بتائے تو اس کا کیا فائدہ؟ قریش سے تو بہت سارے لوگ ہیں، قریش تو بہت سارے قبائل ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی ہے، سارا قتال جو ہوا ہے، تنازع ہوا ہے، وہ قریش کے آپس میں ہوا ہے، ابو بکر بھی قریش کا، عمر بھی قریش کا، عثمان بھی قریش کا، اہل بیت علیہ السلام بھی قریش کا، معاویہ بھی قریش کا، بنی عباس، بنی امیہ سب قریش کا، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ کے احادیث جو نقل ہوئی ہے نا، یہ سیاست کے سائے میں نقل ہوئی ہے، تعصبات کے سائے میں نقل ہوئی ہے، جو آپ نقل کر رہے ہیں کہ اتنی بات کے بعد میرے بعد 12 امام 12 خلفاء ہوں گے، بات بالکل صحیح ہے، 12 خلفاء، مزید بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے، ان پہ ایک الزام ہے، ان کے کردار پہ ایک دبا لگانا ہے، کیونکہ ایک ایسے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ غیر مفید ہے، فائدہ نہیں ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی بات جو امت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، امت کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خود اپنی زبان سے کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ضرور انہوں نے کہا ہوگا، وہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کے پرانے کتب میں یہ حدیث تھے، ہمارے محدثین نے ان کے کتب سے استخراج کیا ہے، وہ نقل کیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے بیان کیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم 12 کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو یہ نہیں دکھا سکتے 12 کو، یہ 12 کو نہیں دکھا سکتے، وہ 12 خلفاء کون ہیں، 12 خلفاء کون ہیں، کیونکہ یہ کسی پہ منطبق نہیں آتا، پورے عالم اسلام میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کے پاس 12 نہیں ہیں، یا تو 12 سے کم ہیں یا 12 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ صرف پہلے 4 خلفاء کو لے لیں جن کو آپ خلفاء راشدین کہتے ہیں، وہ تو 4 ہیں، اگر ان سے بڑھ جائیں، ان سے آگے آ جائیں تو خلفاء تو بہت ہیں، خلفاء بہت زیادہ ہیں، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کسی پہ بھی نہیں اترتا، شیعوں کے لیے صرف اتنا، یہ حدیث یہ اتنا حجت ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ عدد، یہ نمبر جو ہے 12 کا، یہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب جو اثنا عشری شیعہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس احادیث بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ تورات میں بھی ایک ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی موجودہ تو جو تورات ہے
اس میں بھی ایک ہے کہ میں اسماعیل کے نسل سے 12 کنگ، 12 بادشاہ، میں 12 امیر میں کھڑا کر دوں گا. اچھا، اب ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اسلام کی عزت ان سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کوئی حکومت نہیں ملی. دیکھیں، جو ہم حقیقت میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے نزدیک جو حکومت خلفاء کی تھی وہ اسلام کی عزت کے لیے نہیں تھی، وہ دنیائی حکومتیں تھیں. انہوں نے اپنے دور میں جو فتوحات کیے ہیں وہ ان سے انہوں نے بدعتیں بڑھا دی ہیں اور ان سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اگر یہ واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمیں شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لے کے آتے اور کوئی فرقے نہ ہوتے اور کوئی بدعت دین میں نہیں ہوتی اور کوئی جہل دین میں نہیں ہوتا اور کوئی گمراہی نہیں ہوتی. قرآن، حدیث، سنت، شریعت سب کچھ واضح ہوتا، فرقے نہ ہوتے، گمراہی نہیں ہوتے. تو اسلام کی عزت بالکل اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ میں سے ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کی عزت تو خلفاء سے ہے، جو ظاہری خلفاء ہیں، نہیں، ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے. ظاہری خلفاء ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے فتوحات کیے ہیں، لیکن اس سے اسلام کی عزت نہیں ہوئی. انہوں نے اس اسلام کو پروموٹ کیا ہے جس اسلام کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اس اسلام کو کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آپ کی اپنی کتب میں اس طرح ہے. یہ کتاب البخاری، بلکہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے بخاری تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح، ترجمہ ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاروق فاضل دارالعلوم دیوبند، چھاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 اس حدیث کو. اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ ام درداء کہتی ہیں تقول دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. ام درداء کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھتے ہیں. یعنی سب احکام شریعت ان لوگوں نے چینج کر دیا. یہ کتاب صحیح بخاری، ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کا، نعمانی کتاب خانہ میں چھپی ہے کتاب، ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کا ترجمہ. ام درداء کہتی ہیں ابو درداء میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب کچھ چینج کر شرح صحیح بخاری لابن بطال جزء ثانی، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 297 میں ما اعرف من امت محمد شيئا ما اعرف من محمد شيئا يريد من شريعه محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه الا الصلاه في الجماعه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کو نہیں مانتا. اس کا مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی بات کو نہیں جانتا جس کو انہوں نے چینج نہ کیا ہو، مگر یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی ہے. یہ کتاب ہے، معاف کیجیے، ابن بطال کے تو دکھا چکے ہیں، فتح الباری ابن حجر کی، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر وہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، ابو درداء والی حدیث، ٹھیک ہے نا. اس کی شرح میں صفحہ نمبر 138 میں وہ فرماتے ہیں مراد ابی الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ اعمال میں، امت کے اعمال میں سب چینج ہو گیا، یا نقص اور تغییر، یا چینج ہو گیا یا اس میں کمی کر دیا، ٹھیک ہے نا، دوسرے اجزاء اضافہ ہوا ہے، الا یہ کہ بس نماز جماعت رہ گئی. تو ٹھیک ہے نا، خلفاء نے جو کیا ہے وہ اسلام چینج کر کے ہمیں دیا، اسلام چینج کر کے دیا، ٹھیک ہے نا. اس سے اسلام کی عزت نہیں ہے، اس نے اسلام سے سب سے بڑی خداری ہے. اور اس طرح کے آپ کے کتب میں بہت ہے بھائی، میں مزید آپ کو دکھاؤں، بلکہ یہ کافی ہے. جی جناب، مزید کوئی حکم؟ تو علامہ صاحب یہ پھر جو 12 جو ائمہ ہیں ان کو تو خلافت نہیں ملی، ان کو پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جو رجت والا عقیدہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں یہ ہوگا؟ خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد ایک دفعہ حکومت دیتے ہیں. خلافت کے لفظی معنی حکومت تو نہیں ہے. خلافت کا مطلب ہے جانشینی.
خلافت کا مطلب ہے سکسیسرشپ، جانشین. آپ جو ہے نا، استاد اگر کمرے سے چلا جائے ایک شاگرد کو اپنا جانشین بنا دے تو اس کا خلیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑی پہ گئے تھے، کوئی طور پہ گئے تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، وہ کوئی حاکم نہیں تھے اس زمانے کے، وہ نبی تھے. کوئی فوج، کچھ خزانہ، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین بن اس بنی اسرائیل میرے قوم میں. ٹھیک ہے نا. تو خلافت کا مطلب ہے جانشینی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، 12 جانشین. اب خلافت سے مراد ہم لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں موجودہ دور میں اصطلاحاً، کیا لیتے ہیں؟ حکومت. کہتے ہیں بنی عباس کے خلفاء، بنی امیہ کے خلفاء، ٹھیک ہے نا، معاویہ خلیفہ بن گئے. تو کیوں کہ یہ حکومت اس لیے سنبھالتے تھے کہ بھئی ہم خلیفہ رسول ہیں، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حکومت کو یہ خلافت کہتے تھے اس بنا پر کہ یہ خلیفہ جو ہے اس کی ادعا یہ ہے کہ میں جانشین ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جیسے وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے میں اسی طرح مسلمانوں کا لیڈرشپ کروں گا. تو یہ خلافت کے معنی وہ نہیں ہے حکومت کے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں ملتا تو خلافت کا مطلب کبھی بھی نہ لغوی نہ شرعی حکومت رہا ہے. اگر ان کو حکومت نہیں ملا، بالکل مانتے ہیں اس معنوں میں، اگر خلافت کا ڈیفینیشن یہ حکومت نہیں ملا، لیکن وہ ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کا جانشین ہے، چاہے اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، وہ خلیفہ ہے. اس کی خلافت پہ، اس کی جانشینی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ عثمان الخمیس کہتا ہے کہ ان کو خلافت نہیں ملی ہے، تو کون سی خلافت نہیں ملی ان کو حکومت نہیں ملی، بالکل بات صحیح ہے. لیکن حکومت اور خلافت ایک چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں خلافت حکومت ایک چیز ہے. لغوی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے. جی جناب، مزید حکم. علی اللہ صاحب. نہیں، وہ اسلام کو یہ پاور کیسے دیں گے جب ان پہ تو خود مظالم ہو رہے ہیں، شیعہ مان رہے ہیں کہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں. یہ اسلام کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ یہ امت کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ امام مہدی تو نص پڑھے نا، وہ نص پڑھیں کہ مثلا یہ خلفاء جو ہیں یہ امت کو پاور دیں گے، امت کو فوج لے کے دیں گے. یہ کوئی اس طرح کوئی نص تو نہیں ہے نا. حدیث ہے ما زال امر الدین ماضیہ، اس دین کا کام چلتا رہے گا جب تک یہ 12 امام ہیں، اس طرح جب تک 12 خلفاء ہیں. اس طرح الفاظ ہیں. ولی لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام صاحب عزت رہے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ ہیں. اگر کوئی سی حدیث میں یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء جو ہیں مسلمانوں کو فوج لے کے دیں گے، پاور لے کے دیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نص نہیں ہے، یا ایسے کسی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کا کوئی الفاظ بھی ہوں تو جس طرح ان لوگوں نے تقطیع کیا اس روایت کو، بالکل بے فائدہ بنا دیا. یعنی امامت کے مسئلے پر، امارت خلافت کے مسئلے پر ایک حدیث کہ 12 امام ہوں گے، بھائی نام بتا دیں، وہ نسب بتا دیں، کوئی کہ اختلاف نہ رہے نا. وہ تو سب مٹا دیا، یہ بے فائدہ کر دیا. تو جو اس طرح بے فائدہ کر سکتا ہے وہ آگے پیچھے سے وہ بھی ٹویک کر سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت واضح دلیل ہے. یعنی 12 کے عدد کا خلفاء، 12 کے عدد کے رہنما کسی فرقے میں نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیں، نہ گنتی کر کے دکھاؤ. اسماعیل الخمیس کہتا ہم دکھا سکتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں، فائدہ نہیں. یہ 12 کا عدد کسی کے پاس نہیں ہے، یا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. 12 کسی کے پاس نہیں ہے، 12 صرف اس مذہب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مخالفین کے کتب میں متعدد احادیث. اور یہ 12 کا عدد اس میں سے انجیل تورات میں بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میں 12 پرنس لے کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 امیر لے کے آؤں گا، اس میں بھی ہے.